شاہی کہا جاتا ہے. بڑے آب و تاب کے ساتھ، بڑے کم طراق کے ساتھ، بڑے زور و شور کے ساتھ سوشل میڈیا کی طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے اس وقت کو فتنہ دلدلا رہا. اور گزشتہ چند ہفتوں میں یہ باتیں دیکھنے میں آئی کہ اس فتنے کو آج کل جو لیڈ کرنے والا ہے اس کمبخت کا نام ہے یونس الگوہر. گوہر شاہی فتنے کا وہ اس وقت لیڈر ہے، اس فتنے کو لیڈ کرنے والا. فتنوں کے دور میں آج کل آپ علاج کے لیے ہر ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں کرتے. آپ کا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ کا ایک مجھا ہوا ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ اسی کے پاس علاج کرتے ہیں. چنانچہ ایسے دور کے اندر بھی ہمیں بھی اپنا ایک فیملی مفتی، فیملی عالم رکھنا چاہیے. علماء سے ہمیں دوستی رکھنے چاہیے. جب کبھی بھی ایسی چیزیں آ جائے تو ہم علماء سے پہلے مشورہ لیں گے کہ مولانا مفتی صاحب میرے پاس یہ ویڈیو آیا ہے، اس کی باتیں کس حد تک درست ہے. جب تک وہ عالم دین، جب تک وہ مفتی صاحب کی طرف سے گرین سگنل نہیں ملتا اس وقت تک ہمیں اسے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. اور ان میں جو باتیں بتائی جاتی ہے ان باتوں کو صحیح بھی نہیں سمجھنا چاہیے. کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر دین کے نام پر عجیب باتیں پھیلانے کا ایک ٹرینڈ چل پڑا. ساری سیدھی باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لوگوں کو مرچ مسالہ لگی ہوئی باتیں بڑی اچھی سمجھ میں آتی. تو دین کے بارے میں کوئی آدمی مرچ مسالہ لگا کر بات پیش کرے گا تو ہمارے لوگوں کو بہت اچھی لگے گی. تو گوہر شاہی فتنہ پاکستان کے اندر ایک مردود 1954 کے اندر پیدا ہوا تھا. اس کا نام تھا ریاض احمد گوہر شاہی. اور 2001 کے اندر آج سے 22 سال پہلے وہ مر کر جہنم میں پہنچ گیا. 2001 میں وہ آدمی کیا تھا، اس کے خیالات کیا تھے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں اگر آپ نے سنا ہوگا تو بہت ساری چیزوں میں گوہر شاہی مرزا غلام احمد قادیانی سے موافقت رکھتا. مرزا غلام احمد قادیانی پرائمری فیل تھا اور گوہر شاہی میٹرک فیل تھا. مرزا غلام احمد قادیانی کا پیشہ سیالکوٹ کی عدالت میں کلرک تھا، چپراسی. تو وہیں پر گوہر شاہی پیشے سے ویلڈر تھا، ویلڈنگ کیا کرتا. تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے باپ دادا بھی انگریز گورنمنٹ کے غلام تھے اور ریاض احمد گوہر شاہی کے بھی باپ دادا انگریزوں کے وظیفہ خوار اور انگریزوں کے غلام تھے. دین کی جہاں تک، مذہب کی جہاں تک بات کی جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن کی تحریف کی. تحریف کا مطلب قرآن کی آیتوں کے مطابق کو اس نے بگاڑا، مطلب کو بگاڑ کر پیش کیا. مرزا غلام احمد قادیانی نے اللہ کی شان میں گستاخی کی. گوہر شاہی نے بھی اللہ کی شان میں گستاخی کی. مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء کرام کی توہین کی. گوہر شاہی نے انبیاء کرام کی توہین کی. مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ملہم من اللہ ہوں، یعنی میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی. گوہر شاہی کا بھی یہی دعویٰ تھا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی. اب آپ گوہر شاہی کے دعووں کے بارے میں 2-3 باتیں سن لیں، پھر اس کے بعد ہم یونس الگوہر کے عقائد کے بارے میں بات کریں گے. گوہر شاہی اپنے آپ کو روحانی بزرگ کہتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں معبود من اللہ ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ ڈیوٹی دی گئی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو ڈیوٹی دیتے ہیں. سوالات پیغمبروں کا جو عقیدہ ہے ہمارا، وہ سارے کے سارے پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے معبود من اللہ ہوا کرتے ہیں. لیکن گوہر شاہی اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں معبود من اللہ ہوں. اور اسی طریقے سے گوہر شاہی نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. مہدی کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا ایک زبردست عقیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے نتیجے میں
صحیح احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ قیامت سے پہلے ایک بزرگ آئیں گے جو نبی کے خاندان سے ہوں گے، جن کا نام نبی کے نام جیسا ہوگا، محمد، اور جو نبی کی بیٹی بیوی فاطمہ الزہرا کے خاندان سے ہوں گے، جو دونوں نسبتوں سے نانی علی اور دلی علی، اپنی ماں اور اپنے باپ کی جانب سے حسنی اور حسینی ہوں گے، حضرت حسن اور حضرت حسین کی اولاد میں، جو مدینہ منورہ کے ہوں گے۔ خاص علامتیں اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمائی۔ ریاض احمد گوہر شاہی نے دعویٰ کیا کہ وہ میں ہی ہوں، اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میں سارے انسانوں کو نجات دلانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں، میں انسانوں کا نجات دے گا۔ پھر اس کے بعد ایک جگہ پر وہ اپنے بارے میں کہتا ہے، میری ظاہری تعلیم میٹرک تک ہے، میں نے باضابطہ کسی مدرسے میں دینی تعلیم حاصل نہیں کی، البتہ میں نے روحانی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس نے دینی تعلیم براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ اب یہ ایسا دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد آج تک اسلامی تاریخ میں کسی بزرگ نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، پیران پیر نے بھی نہیں کیا، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے نہیں کیا کہ ہم نے براہ راست دینی تعلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ پھر وہ اپنے مشن کے بارے میں کہتا ہے کہ جب میں نے اپنا کام شروع کیا، لوگوں کو گمراہ کرنے والا کام، تو کہتا ہے کہ میں نے حضور سے شکایت کی، یا رسول اللہ، میں نہ عالم ہوں نہ مولوی ہوں، لوگ میری باتوں کو کیسے مانیں گے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ حضور نے اس سے کہا آپ جاؤ اپنا کام کرو، ہم اپنی باتوں کو منوائیں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے پاس وحی فرشتے لے کر آتے ہیں، سیدنا جبریل علیہ السلام، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس ایک ٹیچی فرشتہ، جس کا نام اس نے ٹیچی فرشتہ رکھا تھا، شیطان اس کے پاس وحی لاتا۔ تو ریاض احمد گوہر شاہی کے پاس بھی یہ جو خیالات آتے تھے، اس کے پاس بھی ایک ایسا ہی قسم کا شیطان تھا جو جب بھی ریاض احمد گوہر شاہی پیشاب کرتا تو وہ کہتا کہ مجھے فرشتے کی صورت وہ پیشاب میں نظر آتی ہے، پتہ نہیں ایسا کیسا فرشتہ ہوگا۔ فرشتوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پاکیزہ مخلوق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روحانی، ایمانی، نورانی مخلوق ہے فرشتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے فرشتوں کو جو کام کرنے کے لیے دے دیا وہی وہ کرتے ہیں، کبھی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن ان کا فرشتہ ان کو پیشاب میں نظر آتا تھا۔ سنو پیاروں نوجوانوں، جن کی یہ گندی گندی باتیں، کیا وہ دین کے لیے آئیڈیل بنائے جانے کے قابل ہے؟ اور سنیے ان کی کلاکاریاں۔ وہ یہ کہتا ہے ایک جگہ، ہم جو بھی کچھ کہتے ہیں وہ من جانب اللہ کہتے ہیں، یعنی میری زبان پر جو بات بھی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، حالانکہ یہ صفت تو ہمارے نبی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 27واں پارے میں سورہ نجم میں ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے نبی کے پاس وحی بھیجتے ہیں، پھر نبی وہ بات لوگوں کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ لیکن گوہر شاہی کا یہ دعویٰ تھا، ریاض احمد گوہر شاہی کا، بڑے دجال کا، کہ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ من جانب اللہ باتیں کہتے ہیں۔ ایک جگہ پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان پہ گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں گھومتا رہتا ہے، کبھی خواجہ کے روپ میں، کبھی داتا کے روپ میں۔ یعنی یہ جو بھکاریاں دیکھتے ہیں نا، پھٹے پرانے کپڑے، ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، سال گزر گئے، کبھی انہوں نے پانی نہیں نہایا، ملنگ بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گوہر شاہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ملنگوں کے روپ میں، یہ خواجاؤں کے روپ میں اور یہ داتاؤں کے روپ میں اللہ تعالیٰ دنیا میں پھرتا رہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا حلول کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ کسی کے اندر اتر جاتے ہیں اس کا عقیدہ، یہ عقیدہ غیروں کا، ہندوؤں کا تو ہو سکتا ہے،
لیکن یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جگہ پر کہتا ہے اللہ کا ولی کون؟ وہ کہتا ہے کہ ولی اس کو کہتے ہیں جس نے رب کا دیدار کیا ہو۔ ولی اس کو کہتے ہیں جس نے رب کا دیدار کیا ہو۔ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے اندر اتنے اولیاء کرام میں آج تک کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے رب کا دیدار کیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ دنیا کے اندر کوئی آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمارے آنکھوں میں وہ طاقت ہی نہیں رکھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کا دیدار کرنے کی طاقت رکھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ کے چہی تھے، اولو العزم جلیل القدر پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا، باصرار مطالبہ کیا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے فلاں دن فلاں پہاڑ پہ آ جاؤ، میں اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالوں گا، اگر آپ نے میری تجلی کو دیکھ لیا تو آپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے چشم بصیرت سے دیکھا، فوری موسیٰ علیہ السلام چیخ مار کر بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر گئے۔ دنیا کے اندر انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھنے کی بھی طاقت نہیں، موت کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سارے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ ایک میدان میں جمع کریں گے اور اپنی ذات عالی کا دیدار کریں گے۔ وہ جنت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا۔ مگر ریاض احمد گوہر شاہی کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے ولی اس کو کہتے ہیں جس نے رب کا دیدار کیا ہو۔ ایک جگہ پر ریاض احمد گوہر شاہی قرآن مجید کے بارے میں کہتا ہے، قرآن کے بارے میں اس نے جو توہین کی وہ ویڈیو نکالا جائے گا، آپ کو یہاں پر پروجیکٹر پر بھی بتایا جائے گا۔ ایک جگہ پر ریاض احمد گوہر شاہی قرآن مجید کے بارے میں توہین کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس اللہ کا ذکر کرتے رہو، اگر تم ساری رات بھی قرآن پڑھتے رہے تب بھی تم اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، اللہ تک پہنچنا صرف ذکر کے ذریعے سے ممکن ہے۔ اگر ہو تو چلا دیں۔ تو قرآن مجید کے بارے میں ریاض احمد گوہر شاہی یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس کا جو چمچہ ہے یونس الگوہر وہ یہ کہتا ہے کہ سرکار معاف کرے، سرکار کا مطلب ریاض احمد گوہر شاہی کو سرکار کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ سرکار معاف کرے جتنا قرآن پڑھتے جاتا ہوں میرا دل کھٹا ہوتا جاتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ صرف میرا ہی دل کھٹا ہوتا ہے یا تم لوگوں کا بھی دل کھٹا ہوتا ہے؟ سامنے والے کہتے ہیں بے شک ہمارا بھی دل پھٹا ہوتا ہے۔ کیسی قوم ہے یہ جن کا دل قرآن مجید پڑھنے سے پھٹا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں اس نے توہین کی۔ یہ آدم علیہ السلام کے بارے میں جو توہین والا ویڈیو ہے وہ نکالیں، ساتھیوں کو بتائیں۔ پیغمبروں کے بارے میں ریاض احمد گوہر شاہی نے توہین کی۔ ایک جگہ پر ہمارے نبی کی توہین کرتے ہوئے ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں پر جا کر ہمارے نبی رک گئے، آگے جانے کی ان کو ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پیران پیر عبد القادر جیلانی آئے، آ کر ہمارے نبی کو عبد القادر جیلانی نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر آگے اڑا کر لے کر گئے۔ یہ ریاض احمد گوہر شاہی کا عقیدہ پیغمبر کے بارے میں، پیارے نبی کی توہین کے سلسلے میں، وہیں پر ریاض احمد گوہر شاہی کا یہ چمچہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سنیں آپ۔
مقصد ہے. اب میں نے بتایا نا کہ اپنی پٹی کو نقطہ نواز ہے. کوئی اگر وہی فوٹو لگایا ہوگا. اب دیکھو نبوت کے لیے رسالت کے لیے کہہ دیا ہے کہ نبی جو ہے اور جو پہلا نبی بھیجا ہے عظمت والا آدم وہ گناہ کر کے دھکے کھا گئی والا. کوئی مائک اگر ہو تو اچھا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم لوگوں نے آپ کو بتانے کے لیے اس کے کچھ ویڈیوز کو کی شکل میں رکھا تھا. انشاءاللہ یہ ویڈیوز جتنے احباب آئے ہیں ان تک یہ ویڈیوز پہنچائے جائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے عقائد کے باب میں اللہ تعالیٰ کی توہین پیغمبروں کی توہین کے سلسلے میں اس نے توہین کی اور کیسی کیسی گندگی اس نے پھیلائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے. وہاں پر کافروں نے ہمارے نبی پر پتھر برسائے جس کے نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہولہان ہو گئے. ریاض احمد گوہر شاہی یہ کہتا ہے کہ حضور کو جب لہولہان کیا گیا تو وہ اللہ انہیں دیکھ رہا تھا. جس طرح لوگ بھیڑوں کو آپس میں لڑواتے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے بھی اپنے نبی کو آپس میں لڑوایا. یعنی جس طریقے سے جانوروں کو ایک آدمی آپس میں لڑواتا ہے یہ کمبخت یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو کافروں سے آپس میں لڑوا دیا. اور یہ ریاض احمد گوہر شاہی کا چمچہ یونس الگوہر یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا دماغ خراب ہے نعوذ باللہ. وہ یہ کہتا ہے باضابطہ اس کا ویڈیو موجود ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دماغ خراب ہے اللہ سائیکو ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ہاتھوں میں اپنے نبی کے نواسے حضرت حسین کا کربلا میں مرڈر کروایا. یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ. اگر آپ اس کی باتوں کو سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کوئی بھنگ مار کر یا کوئی گانجا مار کر یا کوئی نشہ اور چیز مار کر بیٹھا ہے جو دل میں آتا ہے کم وقت بکتے جاتا ہے. حیرت یہ نہیں ہے کہ وہ بک رہا ہے بلکہ حیرت اس بات کی ہے کہ لوگ دیوانہ وار اس ذلیل کی باتوں کو سن رہے ہیں قبول کر رہے ہیں اور آگے فارورڈ کر رہے ہیں اسے. ریاض احمد گوہر شاہی سیدنا آدم علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے آدم علیہ السلام اپنی نفس کی شرارت کی وجہ سے اپنی وراثت یعنی جنت سے نکال کر دنیا میں پھینک دیے گئے. یہ ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے. اور آدم علیہ السلام کے واقعے کو لے کر یہ یونس الگوہر جو آج بھی زندہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبروں کو بھیجنے کا سلسلہ آدم سے شروع کیا. یہ آدم کو ہے جو اپنی غلطی سے جنت سے دھکے مار کر بھیج دیا گیا. یہ اس کا جملہ ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہوئے کہتا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلا پیغمبر بھیجنا تھا تو کم سے کم شریف آدمی کو تو بھیجنا تھا. جنت میں غلطی کر کر دھکے مار کر نکال دیے جانے والے آدمی کو اس نے پہلا پیغمبر بنا کر بھیجا. یہ سیدنا آدم علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. اسی طریقے سے کعبۃ اللہ کی توہین کرتے ہوئے ریاض احمد گوہر شاہی کہتا ہے وہ خانہ کعبہ جس کی بنیاد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رکھی یہ خانہ کعبہ جو دل میں بستا ہے اس کی بنیاد خود اللہ رکھتا ہے. اسی لیے اس کعبہ کو اس کعبہ سے فضیلت ہے. یعنی ریاض احمد گوہر شاہی دل کو خانہ کعبہ بنا کر جو مکہ میں خانہ کعبہ ہے اس کی توہین اس نے کس انداز میں کی تو اس کا چیلا یونس الگوہر کیا کہتا ہے؟ یونس الگوہر یہ کہتا ہے کہ یہ جو مکہ میں خانہ کعبہ ہے اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ خانہ کعبہ اصل میں یہودیوں کی زمین ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ریاض احمد گوہر شاہی مرے نہیں بلکہ چھپ گئے. قیامت سے پہلے ریاض احمد گوہر شاہی دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور آ کر یہ خانہ کعبہ کو یہودیوں کے حوالے کریں گے. خانہ کعبہ کو بچانے کا کام مسلمانوں کو دینے کا کام دجال کرے گا اور خانہ کعبہ کو یہودیوں کو دینے کا کام سرکار امام مہدی ریاض احمد گوہر شاہی کریں گے. یہ عقیدہ ہے اور یہ واحیات یہ من گڑا
نکال دیا جائے گا، مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے مکہ مکرمہ میں دجال کی انٹری ہونے نہیں دیں گے، مدینہ میں انٹری نہیں ہونے دیں گے، اور بیت المقدس میں دجال کی انٹری نہیں ہوگی۔ اور دجال یہ چاہے گا کہ خانہ کعبہ کو یہودیوں کے قبضے میں دیا جائے، اور حضرت سیدنا امام مہدی علیہ الرضوان جو صحیح معنی میں مہدی ہوں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے نتیجے میں دنیا میں تشریف لائیں گے، اور ان کے دنیا میں آنے کے 7 سال کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان بزرگوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے قبضے میں مکہ اور بیت المقدس ہوگا۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ قیامت سے پہلے مسلمانوں کو جو لوگ مکہ دینے کی کوشش کریں گے وہ دجال ہوگا۔ یعنی اس نے کھلے لفظوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور برحق امام مہدی کو دجال بنا دیا، اور اپنے اس چمچے کو اس نے امام مہدی بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید کی توحید کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ عثمان علیہ السلام نے مہینے کے 30 دنوں کے حساب سے 30 پاروں والا قرآن جمع کیا تھا۔ یہ عوام کا قرآن ہے۔ اور میں جب پاکستان کے اندر ایک درگاہ ہے لال شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے نام سے، گوہر شاہی کہتا ہے کہ میں جب لال شہباز قلندر کی درگاہ پر میں مراقبہ بیٹھتا تھا تو اس موقع پر میرے پاس فرشتہ ایک قرآن لے کر آیا جو 40 پارے والا تھا، 10 پارے ایکسٹرا تھے۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 30 پارے والے قرآن مجید کے اندر یہ عام لوگوں کا قرآن ہے، اور وہ جو 40 پارے والا جو قرآن ہے، جو 10 پارے میرے اوپر نازل ہوئے، وہ خاص لوگوں کا قرآن ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 30 پارے والا قرآن زبان سے ذکر کرنے والوں کا قرآن ہے، اور وہ جو مزید جو 10 پارے ملا کر 40 پارے والا قرآن ہے وہ ہماری جماعت جیسے لوگوں کا قرآن جو دل سے ذکر کرتے ہیں۔ اور ان کا دل کا ذکر کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، ریاض احمد گوہر شاہی اپنے مریدین کو، اپنے چمچوں کو یہ بات بتاتا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے دل سے اللہ کا ذکر کر لے، اس کی زندگی کے اندر کوئی عمل نہ ہو، تب بھی وہ آدمی ایسا روشن ضمیر ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا شروع کرے گا۔ اس کا دعویٰ تھا یہ کہ جو لوگ کوئی عمل نہ کرے، دین کی کسی بات پر عمل نہ کرے، کبھی نماز نہ پڑھے، کبھی روزہ نہ رکھے، کبھی زکات نہ دے، کبھی حج نہ کرے، کبھی اسلام کے فرائض کو، واجبات کو، مستحبات کو، سنن کو، اسلام کے معمولات پر کبھی عمل نہ کرے، بس دل سے ذکر کرتا رہے گا، تو بھی آدمی کا ضمیر اتنا روشن ہوگا کہ وہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے گا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ، کہ دنیا کے اندر کسی آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر سکے۔ دنیا میں کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے ایک ایسی ٹیم تیار کر دی۔ یونس اور گوہر کا ایک ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے یونس اور گوہر کہ سرکار ریاض احمد گوہر شاہی نے اللہ تعالیٰ سے ہزاروں مرتبہ بات کی، اور خود بات نہیں کی بلکہ اپنے قریبی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے بات کروائی، اور پیغمبروں سے ریاض احمد گوہر شاہی نے اپنے لوگوں کی ملاقات کروائی، بلکہ یہاں تک اس نے دعویٰ کیا 29 جولائی 1997 کے اندر 1997 کے اندر امریکہ کا ایک شہر ہے، اس شہر کے بارے میں، ڈلاس کے بارے میں اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اس شہر کی ایک ہوٹل کے اندر اس کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے برکمرے میں ملاقات ہوئی، اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یوں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کئی جگہ پر ہوئی، مگر ہم اس ملاقات کا کھلا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ریاض احمد گوہر شاہی کے دعوے، اور یہ ریاض احمد گوہر شاہی کا جو چمچہ اس وقت جو پوری دنیا کے اندر لندن میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے سے گند پھیلا رہا ہے، عقائد کی گندگی لوگوں کے درمیان میں عام کر رہا ہے، اس کے بھی عجیب و غریب دعوے، عجیب و غریب باتیں، اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضرت محبوب العلماء والصلحاء اور طریقے نقشبندیہ کے سرتاج اولیاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک ہمارے حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت کو اچھی صحت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے اس دور کے اندر تصوف کے میدان میں حضرت کے ہاتھوں
تجدیدی کرامت ظاہر فرمائی. اس وقت پوری دنیا کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں حضرت کے خلفاء اور پوری دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں حضرت کے مریدین. الحمدللہ ہمارے ریاست تلنگانہ کے اندر حضرت کے بہت سارے خلفاء ہیں اور خود ہمارے حضرت مفتی سید اکبر صاحب دامت برکاتہ حضرت جی کے خلیفہ حضرت سیدنا ہمارے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ کا جو سلسلہ ہے یہ سلسلے نقشبندیہ ہے. ہمارے بزرگوں میں جیسا آپ نے سنا ہوگا 4 امام ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام مالک، سیدنا امام احمد بن حنبل. یہ چاروں ائمہ کرام انہوں نے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کیا اور ساری روایتوں کو انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا عمل کے لیے. اسی طریقے سے طریقت کے میدان کے اندر 4 بڑے بڑے ائمہ ہیں، 4 سلسلے ہیں. ایک سلسلہ ہے جسے قادری سلسلہ کہا جاتا ہے، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ. دوسرا سلسلہ ہے جسے چشتی سلسلہ کہا جاتا ہے، سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ. اور تیسرا سلسلہ ہے جسے سہروردی سلسلہ کہا جاتا ہے. اور چوتھا سلسلہ ہے سیدنا نقشبند خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جسے نقشبندی سلسلہ کہا جاتا ہے. آپ لوگ ادھر متوجہ ہو، ادھر چھوڑیں. تو یہ 4 سلسلے ہیں طریقت کے میدان کے اندر. آج حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ کے ذریعے سے جو سلسلہ چل پڑا ہے، اس سلسلے کے اندر خاموش ذکر کی تعلیم دی جاتی ہے جسے مراقبہ کہتے ہیں. یعنی اپنے نگاہوں کو نیچے کر کر، اپنے سر کو نیچے ڈال کر دل کی طرف متوجہ ہو کر ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات کی بارش میرے دل پر ہو رہی ہے اور میرا دل شکریہ کے طور پر اللہ 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 کہہ رہا ہے. آدمی زبان سے ذکر نہیں کرتا، بس بیٹھے بیٹھے آدمی خاموشی کے ساتھ ذکر کرتا ہے. اس وقت یہ کمبخت یونس الگوہر یہ بڑے آب و تاب کے ساتھ اس نے طریقت کے نام پر لوگوں میں آن لائن محفلیں اس نے قائم کی اور روزانہ ہندوستانی وقت کے مطابق مغرب کے وقت 6 بجے کے آس پاس اور رات 3:30 بجے اس کی آن لائن مجلس ہوتی. یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر باضابطہ اس کے چینل موجود ہیں اور وہاں پر آ کر وہ طریقت کے بارے میں اپنی من گھڑت باتیں بیان کرتے رہتا ہے. ایسی باتیں بیان کرتا ہے کہ جن باتوں کے بارے میں دور دور تک طریقت سے کوئی تعلق نہیں. ایک علم سے 2 لفظوں کی نسبت رکھنے کی مناسبت سے میں نے بھی ان 4 سلسلوں کے بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا. اگر موقع ملے تو علماء کرام کی نگرانی میں آپ بھی مطالعہ کیجیے تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان 4 سلسلوں کے بزرگان دین نے جو باتیں نہیں بتائی، یہ کمبخت یونس الگوہر اپنی باتوں کے اندر وہ باتیں بتاتا ہے. اور ان کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ ان کا ذکر ہوتا ہے یا گوہر یا گوہر یا گوہر والا ذکر. ہمارے اکابر جو ذکر کراتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کراتے ہیں. اور ان کا ذکر ہوتا ہے یا گوہر یا گوہر یا گوہر والا. اور ان کا ایک ذکر ہے، اگر بھائی کا انتظام ہوا کیا ہوگا وہ ذرا کتوں والا ذکر بتائیے تھوڑا ہمارے دوستوں. ان کا ایک ذکر کتوں کا بھی ذکر ہے، ذرا صاحب اس کو ملاحظہ کریں. گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں میں کتا ہوں، گوہر شاہی کا کتا ہوں، کتا ہوں. استغفر اللہ. یہ دین ہے، یہ مذہب ہے، یہ کوئی طریقت ہے، یہ کوئی پیری مریدی ہے. ایک 2-3 ویڈیو بتا دیں پھر اس کے بعد 5 منٹ میں بات کو اختتامی والا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اس نے گستاخی کرتے ہوئے کہا کہ اللہ
یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ہے ذہنی مریض ہے. سائیکو یہ نمبر اللہ تعالیٰ کو سائیکو کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو ذہنی مریض کہہ رہا ہے. استغفر اللہ. ایسے نہیں کہہ رہا ہوں. رب الارباب کا ابھی میں نے جو بتایا نا واقع کربلا جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے، اس مسئلے کو لے کر اس نے یہ کہا کہ اللہ جو ہے نعوذ باللہ ذہنی ہے. یہ سنیے دونوں کی کھڑکیاں کھول دی ہیں کہ گاؤں شاہی کے لیے تو مذاق مان لیا تم نے. جس کو دیکھا نہیں، جس کو پڑھا نہیں، جس کو جانا نہیں، اس کو تو بغیر مذاق کے مان کے بیٹھے ہو. کافر ہو. سرکار گاؤں شاہی کے رب الارباب ہونے کی وضاحت تو ہم ابھی کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ایسا بندہ بھی ڈھونڈ لینا جو اللہ کی عزت بچا لے آئے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اللہ کو دیکھا نہیں اور تم اللہ کو مان کر بیٹھے، اور گوہر شاہی کے خدا کا بھی خدا ہونے، رب کا بھی رب ہونے کی ہم ابھی وضاحت کر رہے ہیں. بول رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر کوئی ایسا آدمی ہے تو آ جائے تو اللہ کی عزت بچا لے. اور آگے چل کر اسی ویڈیو میں اس نے یہ بھی کہا کہ جاؤ جا کے نبی کی قبر پر نبی سے کہو کہ محمد دین خطرے میں ہے، اٹھو، اٹھ کر اللہ کی عزت بچا لو. اسی ویڈیو میں کہا اس نے. جو اس بات کی وضاحت کر دے کہ اللہ رب ہے. سرکار گاؤں شاہی کے رب الارباب ہونے کی تو ہم ابھی وضاحت کرتے ہیں، لیکن دنیا میں کوئی ایسا بھی ڈھونڈ لو. اگر کسی روحانی کے گان میں بو ہو تو اس بہن کی اور لڑکی کے بچی روحانی کو کہو کیا اور پاس سے رابطہ جوڑو. یہ چونکہ مسجد ہے، دینی محفل ہے، وہ گالی گلوچ بھری ہوئی ہے. وہ ان لوگوں کو گالی دے رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کو ثابت کرے. ہم جو قرآن مجید میں ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پہلی رکعت سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالموں کا رب ہے. تمام عالموں کا رب. لیٹیں چالو کر دیں، روک دیں. اللہ تعالیٰ تمام عالموں کا رب ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ 18,000 عالم میں اللہ تعالیٰ صرف اس عالم کے رب ہے، بقیہ 17,999 عالموں کے رب گوہر شاہی کو مانتا ہے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اور گوہر شاہی کی انڈر ٹیبل ڈیلنگ ہو چکی. انڈر ٹیبل ڈیلنگ کا مطلب بند کمرے میں اللہ تعالیٰ نے اور گوہر شاہی نے یہ ڈیلنگ کر لی. کیا ڈیلنگ ہوئی؟ ڈیلنگ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کچھ کرشمے گوہر شاہی نے دیکھ لیے. تو اللہ تعالیٰ نے گوہر شاہی کو بند کمرے میں ٹیبل پر بلا کر یہ ڈیلنگ کروائی کہ تم نے جو کچھ دیکھا اپنے حد تک رکھو، لوگوں کو مت بتاؤ. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کیا. یہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو کیا کسی نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو دنیا کو پیدا کرتے ہوئے؟ سامنے جو چمچے بیٹھے ہوئے کہتے ہیں بے شک نہیں دیکھا. تو پھر یہ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا مذاق اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. یعنی جب تم نے اللہ تعالیٰ کو کائنات کو پیدا کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تو پھر تم اشہدو ان لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہو؟ میرے پیاروں، اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا ذکر ہے؟ کتوں والا ذکر. اور آپ حیرت کریں گے یہ فتنہ اتنی جڑوں کو مضبوط کر چکا ہے، اور اس فتنے کے خلاف کام کرنے والے اس وقت ایجنسیوں کے راڈار پر ہیں. 1.5 سال پہلے اٹنور، آصف آباد، بلم پلی، سرپور، کاغذ نگر کے علاقے میں اطلاع ملی ہمارے دوست مولانا اکرام صاحب صدر مجلس تحفظ رحمت اللہ کو
کہ اس علاقے کے اندر گوہر شاہی فتنے کی مجلسیں چل رہی ہے. مولانا نے مجھے فون کیا، حضرت مفتی صاحب نے کہا جائیے آپ لوگ دیکھ کر آئیے. تو ہم لوگ وہاں پر ایک وقت بنا کر لوگوں سے ملاقاتیں کی. تو ایک بندہ وہاں پر ہوٹل چلانے والا، ہم نے اس کو بلایا اردور کے اندر. حافظ منیر صاحب صدر مجلس تحفظ ختم نبوت جیدور، مولانا سلیم صاحب صدر مجلس تحفظ ختم نبوت اردور، بٹھا کر اس کو ہم نے سمجھایا وہاں کے بھی اور مقامی علماء. سمجھا کر اس نوجوان کو ہم اپنے ساتھ گاڑی میں سوار کر لیے، آصف آباد لے کر گئے. وہاں جو لوگ اس فتنے سے متاثر ہیں ان کا ہمیں پتہ مل جائے تو ہم انہیں سمجھائیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. وہ غفلت کا شکار ہے، وہ دھوکے کا شکار ہے، وہ گمراہی کا شکار ہے، وہ ان کی چکنی چپنی باتوں میں آ کر گمراہ ہو رہے ہیں. ان کے ایمان کو بچانا ہماری ڈیوٹی ہے، علماء کی ذمہ داری. اتنے میں مولانا اکرام صاحب کے فون پر ایک فون آیا. فون کرنے والے نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ آپ کے ساتھ 3 لوگ ہم فون پر لنک پر ہیں. ان میں پہلا آدمی وزیر اعظم کی پرائم منسٹر آفس سے فون تھا، وہ مائنارٹی ڈپارٹمنٹ سے. اور دوسرا آدمی اس وقت کرناٹک کے چیف منسٹر تھے یڈیورپا، ان کی آفس سے، کرناٹک کے سی ایم کے آفس کا جو مائنارٹی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں کا ایک آفیسر تھا، مسلمان تھے دونوں بھی. اور تیسرا آدمی بمبئی کی ایمبیسی سے کانفرنس پر. تینوں نے مولانا کو گھیرنا شروع کیا بات پر. مولانا سے کہا میں نے کہ آپ چھوڑیے میں بات کرتا ہوں. پھر میں نے بات کی 22 منٹ بات. اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بیٹا تم جو کر رہے ہو نا اٹھا لیں گے تمہیں. آپ اندازہ کریں کہ اس فتنے نے صرف ہمارے عقائد کو خراب نہیں کیا، باطل کا ان کو کس درجے سپورٹ ہے. حکومتی اعتبار سے مکمل لابی ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور یہ اتنا انڈر گراؤنڈ کام کر رہے ہیں کہ جس وقت وہ معاملہ سامنے آیا اس سے پہلے فیس بک کے اوپر ان کے بہت سارے پیج بنے ہوئے تھے. ایک ہی رات میں انہوں نے سارے پیجز کو ڈیلیٹ کر دیا. اور ابھی حال میں بنگلور میں اس سلسلے میں اس فتنے کے خلاف میں ایک پروگرام ہوا جس میں ہماری جماعت کے ہمارے امام، ہمارے قائد اور اس وقت علماء دیوبند کے جماعت دیوبند کے سرخیر محترم دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے تھے. حضرت مفتی صاحب نے وہاں پر اس فتنے کے خلاف سخت موقف کا اظہار کیا. تو اس کے بعد اس کم وقت کو اتنی مرچی لگی، وہ ویڈیو بھی بتا دیں یونس گوہر، اس کم وقت کو اتنی مرچی لگی کہ آپ ایک دفعہ بیان کے ختم سے پہلے یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں کہ اس وقت ان کی پوری جماعت کے اندر زلزلہ برپا ہے. ان کی پوری جماعت کے اوپر اس وقت قیامت برپا ہے، اور اس وقت ان کی پوری جماعت کے اندر ایک قسم کی طغیان سی آئی ہوئی ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجلس تحفظ ختم نبوت کے قائدین کی، علماء کرام کی، ہمارے اکابرین کی ہر شش و جانی سے حفاظت فرمائے. وہ سارے ملک کے اندر اس وقت ہمارے اکابرین نے ایک میدان کھول رکھا، ایک محاذ کھول رکھا ہے، اور ان فتنوں کے خلاف ہمارے اکابرین نے ایک کھلی جنگ کو برپا کر رکھا ہے. علماء کرام اس کے لیے ایک روزہ تفہیم ختم نبوت کے ورکشاپ کے نام سے نوجوانوں کو، علماء کرام کو، مسلمانوں کو، خاص طور پر کالج کے، یونیورسٹیوں کے، اسکولوں کے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو جوڑ رہے ہیں. لیکن میرے بھائیوں پھر بھی ہم سوشل میڈیا کے اوپر کمزور ہیں. سوشل میڈیا پر ہماری اتنی پہنچ نہیں ہے جتنی کہ ان لوگوں نے اپنی پہنچ بنا کر رکھی ہے. اس لیے میری آپ نوجوانوں سے گزارش ہے، جتنے نوجوان یہاں جمع، جتنے کالج کے بچے، جتنے اسکولوں کے بچے، جتنے یونیورسٹیوں کے ہمارے بھائی جمع ہیں، یہ صرف سن کر بیٹھنا نہیں ہے، اور یہ صرف ایک فتنہ ہی نہیں ہے. کل رات آپ نے 2 فتنوں کے بارے میں مزید سنا، اور آج رات تک آپ اور بھی بہت سارے فتنوں کے بارے میں سنیں گے. ایسے بھی فتنے جو اپنے سامنے احادیث کی بڑی بڑی کتابیں رکھ کر لوگوں کو الٹی سیدھی حدیثیں بتا کر گمراہ کریں گے، اور ایسے بھی لوگ جو اپنی باتوں کو احادیث کا روپ دے کر، مذہب کا روپ دے کر، دین کا، اسلام کا جامہ پہنا کر ملمہ سازی کے ساتھ اپنی باتیں بتانے والا جاوید احمد خامدی، یا انجینئر علی مرزا، یا علاج کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والا فیاض، یا آج کے دور کا ہندوستان کا یہ دجال جس نے سب سے پہلے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ
شدید بن حنیف، اور اس کے علاوہ انکار حدیث کا فتنہ، اہل قرآن کا فتنہ، جتنے بھی فتنوں کے بارے میں ہمارے سامنے باتیں آئیں گی، ایک ایک بات کو ماشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس نے اپنے ساتھ میں کاپی پر رکھیں اور نوٹس کو تیار کریں، بعد میں علماء کرام سے رابطہ رکھیں، جن علماء کرام کی محنتوں سے، خصوصی ملاقاتوں سے آپ یہاں آئے ہیں، پروگرام کے ختم کے بعد ان علماء کرام سے آپ اپنا رابطہ رکھیں، ان سے دوستی رکھیں، پھر انشاءاللہ وہ باتیں خود بھی سیکھیں، اپنے ساتھ اپنے ساتھیوں کو جوڑیں۔ یہاں ہمارے اکابر نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، مجلس تحفظ ختم نبوت ٹرسٹ ضلع نظام آباد، مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ اور آندھرا کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے، اور ہمارے اس عظیم ادارے انوار المدارس، یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے ذمہ داران، یہاں کے اکابر مبارکبادی کے لائق ہیں، مستحق ہے کہ انہوں نے 6-8 ہزار 10,000 لوگوں کا انتظام کیا کہ انہیں کھلائیں گے، رکھیں گے، قیام کے ساتھ ان کے سامنے عقائد بتائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ پورے ضلع نظام آباد میں یا عادل آباد کے یا اطراف کے اضلاع کے جو لوگ اس میں شریک ہیں، جگتیال ضلع سے، کاماریڈی ضلع سے، اور ادھر بوجھل کے اطراف، ناندیڑ کے اطراف سے جتنے لوگ یہاں، ہم سارے کے سارے ملا کے 10,000 تو نہیں ہوتے، 5,000 تو نہیں ہوتے، لاکھوں کی تعداد میں جوان اطراف ہمارے صرف اس ضلع میں، اطراف ضلع میں موجود ہے۔ ابھی بھی ہمیں لاکھوں نوجوانوں تک اپنی بات کو پہنچانا ہے، ان کے عقائد کو بچانا ہے، اور علماء کرام کی رہبری میں ہمیں چلنا ہے۔ آخر میں یہ چھوٹا سا ویڈیو دیکھ لیجئے، لگے انتظام ہوا وہ یونس الگوہر کا، ابھی جو ٹکڑا سناتے ہیں اس میں ہے جی ہے، لگا دیجیے۔ ان کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کے فون میں ہوگا، دے دیجیے مولانا اکرام صاحب کا چلے یہ ویڈیو بتا دیجیے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ناشتے کا ہوگا۔ ویڈیو بھی آیا اور ان لوگوں کا سلام السلام علیکم نہیں ہے، ان لوگوں کا پہلا سلام گوہر شاہی مرحبا، سنیے۔ میں اپنے تمام ساتھیوں سے التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مخالفت پر نظر نہ گھبرائیں، بس اس بات کا اندازہ لگا لیا اور حدیث کی روشنی میں کہ آپ حق کریں اور اس پر ڈٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی آزمائش کرتا ہے، ایمانداروں کی آزمائش کرتا ہے، اور جو اس آزمائش پر ثابت قدم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو تقویت بخشتا ہے، قوت بخشتا ہے، اور جو شیطانوں کی باتوں میں آ کر کم حوصلہ ہونے کی وجہ سے ہمت ہار جاتے ہیں، وہ اللہ کی نظروں سے بچ جاتے ہیں۔ آپ نے بہت خیال رکھیے، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے رابطہ کریں، مجھ سے سوال پوچھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ رسول کی نظر میں، قرآن و حدیث کی نظر میں کیا ہم حق پر ہیں، اور جب یہ ثابت ہو جائے تو سیسا دلائی ہوئی دیوار بن جائے ایک موضوع۔ اس کا خلاصہ ابھی یہ خالی اس کی تصویر دیکھ لیجئے، پریزنٹ یہ حالت ہے اس کی، وہ ٹکلا ہے، فرعونی صورت ہے، شاہجہاں کی جیسی۔ ٹھیک ہے عمر بھائی، بس 1-2 منٹ میں خلاصہ سن لیں، پھر اس کے بعد فین وغیرہ لائٹ وغیرہ چالو کر لیں، تو 1-2 منٹ میں خلاصہ سن لیں۔ ابھی اس وقت ہمارے اس ملک میں تفہیم ختم نبوت کے عنوان سے جو ان کے عقائد باطلہ کو اسی طریقے سے پروجیکٹر پر بتا کر لوگوں کو ان کی گمراہی سے بچانے کا جو کام ہو رہا ہے،
تو آپ حیرت کریں گے کہ اس کے چینل پر لاکھوں لوگ فالوور تھے، سبسکرائبر، ویوز اس کے کروڑوں کی تعداد میں. رات رات انہوں نے اپنے چینل کو ڈیلیٹ کر دیا. آپ حیرت کریں گے کیوں ڈیلیٹ کیا انہوں نے چینل کو؟ اس وجہ سے ڈیلیٹ کیا کہ ان کی گندگیاں اب علماء کے ہاتھ کو نہ لگے. جتنے ویڈیوز آپ کو بتائے گئے ہیں یہ ویڈیوز ہم نے آج سے 5-10 سال پہلے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی تھی، اور ہم نے بھی جہاں سے وہ ویڈیوز کو ڈاؤن لوڈ کیا تھا اب وہ پورے چینل ختم ہو گئے. اور حیرت یہ ہے کہ سامنے ماشاءاللہ ہمارے دوست مفتی عبدالقدیم عمر صاحب کا چینل ہے دا میسج میڈیا. اس وقت ماشاءاللہ اہل حق کی ترجمانی یہ چینل کر رہا ہے. ابھی گزشتہ دنوں اس چینل کے اوپر اس کا ایک ویڈیو ڈالا گیا. تو ان لوگوں کی یوٹیوب ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایسی دوستی ہے کہ انہوں نے دا میسج میڈیا کے چینل کو 6 مہینے پیچھے کر دیا. ان سے صاف باز کر جب بھی علماء ان کے خلاف کوئی بیان ڈالتے ہیں تو وہ لوگ علماء کے خلاف رپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں. اور ابھی آپ نے سنا وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہندوستان میں علماء سو کی جانب سے ہمارے خلاف بیان بازیاں کی جا رہی ہے، فلاں کیا جا رہا ہے. یعنی اس کے خلاف یہ جتنے علماء کام کر رہے ہیں وہ سارے علماء کو علماء سو کہہ رہا ہے. اور وہ اپنے ماننے والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو لے کر چل رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، آپ نے ابھی اس کی زندگی کو، اس کی گمراہیوں کو دیکھا. اگر کوئی آدمی گمراہ ہو کر، باطل ہو کر، اپنی ایسی گندگیوں کے ساتھ اگر اس کو اتنا کانفیڈنس ہے، اتنا یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے لوگوں کو جمنا چاہیے، اگر مصیبتیں آئی تو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، تو پھر جب کہ ہم بالیقین ہم لوگ حق پر ہیں اور ان کا دفاع کرنا برابر جانتے ہیں، تو ہم لوگوں کو اپنے نظریے پر، اپنے عقائد کی درستگی پر اور اپنے صحیح دین کی اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے ہم لوگوں کو کتنی قربانیاں دینا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکنان کو، ذمہ داران کو، علماء کرام کو اور آپ سبھی حضرات کو کہ آپ نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت سرمایہ نکال کر یہاں پر آئے ہیں. انشاءاللہ دن بھر اور بھی عقائد باطلہ کے بارے میں، فرقہ باطلہ کے بارے میں آپ سنتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے یہاں پر مل کر بیٹھنے کو، ہمارے جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے اور اس کی برکتیں اور اس کی فکریں اللہ تبارک و تعالیٰ